جو پاکستان آرمی ایکٹ ہے اس میں امینڈمنٹس بھی ہوتی رہیں، اور جو حوالہ دیا جا رہا ہے کہ کس بنیاد پر یوزلی جو پاکستان آرمی ایکٹ ہے اس میں تو میجورٹی جو پروویژنز ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں کہ آپ آرمی، نیوی، ایئر فورس کے لوگ جو کوئی بھی کرائم کمٹ کرتے ہیں تو ان کا ظاہر کورٹ مارشل ہوتا ہے پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت. لیکن اسی قانون کے اندر، پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر ایک پروویژن ایسی بھی رکھی گئی ہے جو خود ظاہر ہے کہ اس کی امینڈمنٹ پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دی ہے، جس میں یہ پروویژن رکھی گئی ہے کہ کن حالات میں ضروری نہیں ہے کہ سویلین یا جو ریٹائرڈ کوئی فوجی افسران ہے ان کا پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہو سکتا ہے، انفیکٹ سویلینز کا بھی ہو سکتا ہے. اور وہ جو پروویژن ہے کہ کن کیسز میں سویلینز کا ہو سکتا ہے، تو میرے خیال میں پڑھ دیتا ہوں کہ کس کیس میں ہو سکتا ہے. کہ جو پاکستان آرمی کا جو ایکٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ persons not otherwise subject to this act who are accused of seducing or attempting to seduce any person subject to this act from his duty or allegiance to government or having committed in relation to any work of defense, arsenal, naval, military or air force establishment or station, ship or aircraft or otherwise in relation to naval, military or air force affairs of Pakistan, an offense under the Official Secret Act 1923. اب یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہے نا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ، اور دونوں پاکستان آرمی ایکٹ بھی اس کے اندر وہ اس کی کلاس کا جو ٹرائل ہے کلاس اسی کی ہے. اب اس کے اندر یہ وہ کہتے ہیں کہ فوجی تنصیبات کے اوپر، مثلا لاہور کور کمانڈر کی ریزیڈنس کے اوپر حملہ کرنا، اسی طرح سے جی ایچ کیو کا جو آؤٹر گیٹ ہے اس کو توڑ کے اندر داخل ہونا، پھر جو مختلف شہداء کے جو مونیومنٹس تھے ان کو جلانا، تو اس ایکٹ کے تحت بنیادی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں اپلیکیبل ہوتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں کے خلاف جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات جو ہیں وہ چل سکتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے، اس میں کورٹس میں بھی یہ معاملہ جائے گا. آئی ہوپ کہ جو بھی ایک لا ہے وہ اپنا پریویل کرے گا. جیسا میں نے پہلے بھی کہا، ایٹ دی کاسٹ آف دی ریپیٹیشن، ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتے جو اٹیکس ہوئے ہیں، اور نہ ہی کبھی سیاست کے اندر اس چیز کی اجازت دینی چاہیے کہ آپ سیاسی مقاصد کے لیے آپ وائلنس کو جو ہے وہ آپ انکریج کریں، اس کو پروموٹ کریں. جس طرح کراچی میں ہوتا رہا ہے کہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے کراچی آپ بند کر دیتے تھے، وہ ہم پنجاب میں، اسلام آباد میں، کے پی میں افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا، ایک جو کنسرن ہے نا جو آرمی ایکٹ کا کیوں کہا جا رہا ہے، مطلب ایک ویو یہ بھی ہے ود ان دا گورنمنٹ بھی کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے لیگل ٹیم کا کہ اگر ان کا آرمی ایکٹ کے تحت نہیں تو ان پر جو دہشت گردی کی دفعات ہیں وہ لگائی جا سکتی ہیں. لیکن جو کنسرن ہے اس وقت ود ان دی اسٹیبلشمنٹ وہ یہ بھی ہے کہ شاید ان کو لگتا ہے کہ اس وقت جو عدالتیں ہیں وہ تھوڑا لینیئنٹ ہیں ٹورڈز عمران خان اور تحریک انصاف، کیونکہ اوپر تلے جو بھی مقدمات بنے اس میں ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ماضی میں اس طرح کی فیسیلیٹیشن، اتنا کوئک رسپانس عدالتوں کی طرف سے جب آج کی جو جماعتیں جب اپوزیشن میں تھی تو ان کو نہیں ملتا تھا. تو ایک کنسرن یہ ہے کہ اگر ان کے مقدمات عام عدالتوں میں چلائے جاتے ہیں تو دیر از اے پاسبلٹی کہ ان کو جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گی، وہ ایک پورا پروسیس چلے گا نا، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جائے گا، باقی اس کا پورا نیچے سے وہ ہیرارکی جو ہے جوڈیشری کی اسے اوپر تک وہ چیز جائے گی. نہیں، یہ تھوڑی سی لوگوں کو کنفیوژن بھی ہوتی ہے. پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت بھی جب کورٹ مارشل ہوتا ہے تو پروسیس اس کے اندر بھی وہی ہوتا ہے کہ غالباً ایک اسپیشل کورٹ ہوتی ہے آرمی. دیکھیں ایک لیفٹیننٹ جس طرح ٹرائل کورٹ ہوتی ہے نا، اس کا ہوتا ہے کہ ایک لیفٹیننٹ کرنل کا پہلے جج ہوتا ہے، وہ ٹرائل کورٹ ہوتی ہے، پھر اس سے اوپر رینک کا ہوتا ہے، اور پھر آخری جو اپیل کی جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے. جس طرح سے 3 ٹیئرز ہیں نا، جس طرح ٹرائل کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، تو جو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کسی کا جو کورٹ مارشل ہوتا ہے تو وہ بھی ڈیفرنٹ ٹیئر سے ہو کے آپ کو جانا پڑتا ہے. اس کے اندر ایک جو صرف کیچ ہے وہ یہی ہے کہ ان کے فیصلوں کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. ہاں، ایک صورت میں چیلنج کر سکتے ہیں، اور ماضی میں ہوا بھی ہے کہ اگر کوئی پروسیجرل وائلیشن ہوئی ہو ان کیسز کو فائل کرتے ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ جن کے خلاف یہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں تو وہ یہ معاملہ لے کر کے جا سکتے ہیں. کورٹ میں ڈیسائیڈ. ایک دوسرا جو ایشو ہے اب جو بھی پاکستان کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ اوورآل جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے دیٹ از آلسو فیڈنگ دی اکنامک انسٹیبلٹی. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اوپر پروسیڈنگ دوستوں کی طرف سے جو پاکستان کے فرینڈلی کنٹریز ہیں جو سمجھے جاتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی آبجیکٹیوز کے قریب ہے، ان کی طرف سے اب کنسرنز ایکسپریس ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے اس کے اوپر کوئی خبر بھی کی تو اگر بریفلی ہم اس کو ڈسکس کر لیں کہ ان میجر جو پلیئرز ہیں ان کے کنسرنز کیا اور کیا پاکستان ان کے کنسرنز کو سن رہا ہے اور ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں پاکستان کے مجھے جو پتہ چلا ہے کہ جو عرب ہمارے دوست ممالک ہیں ماضی میں بھی ان کا ہمیشہ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی سیاسی بے یقینی کی سی صورتحال رہی تو ان کا کردار رہا ہے. سعودی عرب، یو اے ای
اور ایون چین کا طریقہ کار کچھ اور ہے, وہ بڑا کیئرفلی بیہائنڈ دا سین چیزیں چلتے ہیں. تو جو میری معلومات ہیں کہ چین, سعودی عرب اور یو اے ای یہ پریشان ہے پاکستان میں جو گروئنگ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. ایون چین کے وزیر خارجہ نے تو باقاعدہ طور پر جب پاکستان کا وزٹ کیا تو پبلکلی انہوں نے اس کنسرن کا اظہار کیا اور یہ کہا اور زور دیا کہ اس وقت پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے کہ بہتر ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اندر اتفاق رائے پیدا اور اس معاملات سے نکلا جائے. پھر آپ کو یاد ہو کہ کچھ دن پہلے ہی جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی کال آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو موصول ہوئی, اور اس میں جو یو اے ای کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا اس میں انہوں نے اس بات پر سٹریس دیا کہ پاکستان میں یونٹی کے حوالے سے, ڈائریکٹ تو نہیں کہا, یونٹی کا مطلب یہ ہے کہ انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر اتنی تقسیم ہے ان معاملات کو شاید حل ہونا چاہیے. ایک ویو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ شاید یو اے ای کے پریزیڈنٹ آن بہاف آف سعودی عربیہ وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو پولیٹیکل, جو انٹیریئر منسٹر بھی پاکستان کے دورے پر تھے اس کو بھی اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جا رہا ہے